بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں سے کوئی وہ بھی ہے کہ جس سے ہم نے کلام کیا اور کوئی ایسے بھی ہیں جن کے ہم نے درجات اور معاملے میں بلند کر دیے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اشارتاً یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. اور عیسیٰ بن مریم کو تو ہم نے کھلے معجزے دیے, بہت بڑے بڑے معجزے. وہ سورہ آل عمران میں آئے گا جا کے. اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, اللہ کے حکم سے مٹی کی جو ہے وہ پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے, وہ زندہ ہو جاتا تھا. اللہ کے حکم سے مادر ذات کوڑی جو تھے, پیدائشی طور پہ کوڑی, ان کو شفا دیتے تھے. اور اللہ کے حکم سے جو نابینا تھے, جن کے آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے, اس میں بھی مٹی رکھ کے اللہ کے حکم سے دعا کرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتے تھے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. عیسیٰ بن مریم کو تو ہم نے بڑے بڑے معجزات دیے. اور وہ دیکھ لیں معجزات کس کے ذریعے دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی, جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائی. لہذا وہ جو آیت آئی تھی کہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تابوت سکینہ, تو ظاہری سبب تو بنا کہ وہ ایک ڈھگے کے اوپر اس کو رکھ کے تو وہ ایک ریڑے کے اوپر آگے جو ہے وہ بیل باندھ کے تو چھوڑ دیا, فرشتے آ کے لے. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو ذریعہ بنایا, لیکن ان کی مدد کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ہولی گوسٹ کے ذریعے, روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. اس آیات سے یہ چیز پتہ چلی کہ رسولوں کے درمیان تفضیل کرنا عین ایمان اور جائز ہے. تفضیل کرنا, تفریق کرنا کفر ہے. لا نفرق بین احد من رسلی. اب یہ بات سمجھے, یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں جا کے آئے گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلی. ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں. یعنی ہم جیوز کی طرح یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ بن مریم ولد الزنا ہے, نعوذ باللہ. ہم عیسیٰ بن مریم کو بھی مانتے ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, ہم بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں, ہم نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, تمام انبیاء کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی. ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فضیلت میں فرق کوئی نہیں ہے. فضیلت یہاں آ گئی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اگر اس آیت کا یہ مطلب لیا جائے کہ تمام رسولوں کا درجہ ایک ہے تو یہ آیت ٹکرا جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے بعض رسول بعض پر افضل ہے, وہاں اللہ فرمایا رسولوں میں فرق نہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے میں فرق نہ کرو. کوئی شخص سارے نبیوں کو مانے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لے, حضرت ابراہیم کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا, حضرت عیسیٰ کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا. کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا. باقی درجے میں تو فرق ہے. جہاں اللہ نے میں بعض سے ہم نے کلام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے, اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے کوہ طور پر, یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کو. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی فضیلت ہے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, کسی اور نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی. تو جزوی فضیلتیں ایک انبیاء کی دوسرے انبیاء پر ہیں, لیکن کلی فضیلت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت تمام انبیاء پر حاصل ہے. یہ اس پر امت کا اجماع ہے, جس کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت پر فائز فرمایا. تو امام وہ بنتا ہے جو سب سے افضل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب تک آپ کی صحت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی امامت فرماتے تھے, سوائے ایک موقع میں صحیح مسلم کے اندر آتا ہے, اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے, نماز صحابہ کرام نے آگاہ کیا لیکن آپ نے منع فرما دیا. عبد الرحمن بن عوف اپنی نماز پڑھتے رہے, پڑھاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو آپ نے اپنی رکعت مکمل کی. بس یہ ایک واقعہ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی. وہ جتنے واقعات ہیں سب میں حضرت ابو بکر صدیق نے مسلح چھوڑ دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر آئے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکبر کی حیثیت سے پیچھے کھڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا انبیاء کا. اور دوسری فضیلت خاتم النبیین,
ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا، جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ایسی کامل ہوئی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو کسی اور درجے میں پرفیکشن کرے. آپ نے منصب نبوت کو اس اعلیٰ ترین درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے پہنچا دیا کہ اب گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی وائلیٹ کرے. آپ یہ بہت بڑی فضیلت، یہ پورا ایک چیپٹر ہے. تو رسولوں میں تفضیل جائز ہے، تفریق جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام میں بھی جزوی فضیلت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی معاملات میں سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان پر بھی جزوی فضیلت حاصل ہے، لیکن کلی فضیلت اہل سنت کے نزدیک سیدنا ابوبکر صدیق کو ہے، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، اور پھر سیدنا علی، اور پھر اشرا مبشرہ، اور پھر اصحاب بدر، اور یہ ترتیب. جزوی فضیلت کسی ایک کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. انبیاء میں بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو یہ فضیلت حاصل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. ہاں برصغیر حیات کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں جسم مبارک اور روح مبارک جنت میں زندہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ موت آئی جو حضرت عیسیٰ پر نہیں آئی ابھی تک. یہ بہت بڑی فضیلت ان کو حاصل ہے. ہاں قرب قیامت میں وہ اتریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر وہ موت طاری کرے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. تو جزوی فضیلت کا کسی پر کسی کے ہونا کلی فضیلت کا قائل نہیں، مطلب وہ اس کا ثبوت نہیں ہوتا. تو جزوی فضیلت ہو سکتی، لیکن کلی فضیلت انبیاء کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے گستاخی کا پہلو کسی اور نبی کے بارے میں نہ آئے، ورنہ وہ چیز ہمیں جرم میں لے جائے گی. جیسا کہ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی غلطی ہو گئی، صحیح بخاری میں موجود ہے. سیدنا ابوبکر صدیق اور یہودی کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. آپس میں تلخ کلامی ہوئی. سیدنا ابوبکر صدیق نے تھپڑ مار دیا اس یہودی کے. وہ یہودی مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا مجھے یونس بن متا علیہ السلام پر بھی فضیلت مت دو. حضرت یونس وہ واحد نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لغزش کی وجہ سے عتاب فرمایا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور سورہ صافات میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ ہمیں یاد نہ کرتے. کن الفاظ کے ساتھ یاد کیا؟ وہ سورہ انبیاء میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اسی آیت میں موجود ہے کہ ہم اسی طریقے سے مومنین کو بھی نجات دیں گے جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرے گا. اور جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کتاب الدعوات چیپٹر میں کہ جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں لوٹاتا. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے مصیبت پریشانی کے اندر دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے. اپنی تشہد کی دعاؤں میں بھی اس کو لازم کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اتنے پیارے الفاظ ہیں. نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، اے اللہ، اور تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں کر سکتا. میں غلطی کر لی، میں نے انی کنت من الظالمین. سب سے بیسٹ انداز ہے یہ معافی مانگنے کا. اے اللہ تو ہے ہی پاک، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، میں تو غلطی کروں گا. لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کر سکتا. انی کنت من الظالمین، میں تو غلطی کر سکتا ہوں نا، مجھے معاف کر دے. یہ بہت پیاری دعا. تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دو. فضیلت کس طرح کی؟ جس میں کسی نبی کو ڈیگریڈ کیا جائے. جیسا کہ احمد بریلوی صاحب کے یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اشعار، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لیکن اس میں ایک شعر جو ہے وہ مجھے سخت احتجاج ہے اس کے اوپر. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو چکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زیارت کروائی. صحیح سند سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. امام ترمذی نے بھی فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام بخاری کا قول بھی امام ترمذی نے نقل کیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں زیارت کروائی ہے اپنی، لیکن یہ کہنا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں ہمت نہیں تھی، ہمارے نبی کی آنکھ میں ہمت ہے. اب یہ جب کمپیئر کروایا تو میرا خیال ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھا جائے تو جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا، ان کو بھی ڈانٹ پڑ جائے. تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باہر نہیں جانا. گستاخی ہے کہ آپ جو فرمائیں اس کو تبدیل کر دیا جائے.
آپ وسلم کی سنن ابی داؤد جامعہ اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی سجدہ کرنے لگے، آپ نے ان کو منع فرما دیا. آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خاوندوں کو کریں. تو کیا حضور نے اپنی گستاخی خود کروائی؟ یہاں تو جو ہم نبی کے بارے میں کوئی کہیں کہ بھئی یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ تو ہے گستاخ ہو، اس لیے آپ حضور کی یہ بات حضور کی شان میں جاتی ہے اس لیے آپ نہیں مانتے. تو یہ بات بھی حضور کی شان میں ہی جاتی تھی نا کہ حضور کو سجدہ کیا جائے. حضور نے اپنی گستاخی خود کروائی نعوذ باللہ کہ مجھے سجدہ نہ کرو؟ نہیں. اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے اشعار بولنا جس میں کسی نبی کی تنقیص ہو یا شرک کی طرف جائے یا گستاخی کی طرف جائے، یہ سخت جرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہے. اللہ تعالیٰ میں ایسے جو غلط نظریات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے آج چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہمیں ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو حق بات میں نے کی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو کوئی غلط بات اگر میرے منہ سے نکل گئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء کرام کے درمیان جو فضیلت ہے وہ جائز ہے اس کو بیان کرنا کہ ایک نبی کی دوسرے پر فضیلت کیا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی پیغمبر کی کسی پروفٹ کی تنقیص نہیں کی جا سکتی. مثلا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا. یہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. امام بخاری بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. امام ترمذی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. اب یہ سعادت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت عطا فرمائی. لیکن اب اس کی بنیاد پر یہ شعر نہیں کہا جا سکتا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. اب انبیاء کو آپس میں کمپیئر کر کے ایک کی تنقیص بیان کرنا دوسرے کی فضیلت بیان کرنا یہ جرم ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جو میں نے پچھلی دفعہ صحیح بخاری سے حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دو، اس طرح کی فضیلت کہ جس کی بنیاد پر کسی دوسرے نبی کو کہا جائے کہ یہ تو کم درجے کا ہے نعوذ باللہ. جس طرح ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ شب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ آپس میں اس طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے غلو کرتے ہیں، ایگزیجریشن کرتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کا امام بنایا گیا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان میں موجود ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام کی امامت کے لیے آگے کیا. اسی بنیاد پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت ابراہیم کا سر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھے، حضرت موسیٰ کا سر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھے، یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے یہ سخت جاتی والی بات ہے. اس طریقے سے تو میں بھی اپنی فضیلت بیان کر سکتا ہوں، میں نے بھی امامت کروائی عشاء کی، میں کہوں جی میرے پاؤں ہیں آپ سب کے سر ہیں، تو یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تو تفضیل درست ہے لیکن تفریق نہیں کر سکتے. تفضیل ہے ایک ہی دوسرے پر فضیلت بغیر تنقیص بیان کیے ہوئے، اور تفریق یہ ہے کہ سب سے بڑی تفریق تو یہودیوں نے کی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. اسی طرح کرسچنز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور پچھلے بنی اسرائیل کے انبیاء کو وہ مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے نہیں مانا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ یہ مسلمان جو ہے یہ رسولوں میں ایمان لانے میں فرق ہی نہیں کرتے. بھائی بجلی اگر چلی گئی تو بند کروا دینا، نہیں تو وہ شور تو آ رہا ہے، بند کو نہیں کرے گا، آپ خود ہی کریں گے جا کے. اس چیز کو بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ اس بنیاد پر تفریق نہیں کرنی چاہیے. تفضیل ضرور ہے، فضیلت ہے، کلی فضیلت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر حاصل ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی اور نبی کی تنقیص نہیں کی جا سکتی. یہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا. اب انہی آیات کو میں آگے لے کر چلتا ہوں. یہ جو آیت نمبر 253 تھی پارہ نمبر 3 کے شروع میں، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات عطا فرمائے تھے اور ان کی مدد فرمائی تھی روح قدس، ہولی گوسٹ، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کاموں میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آزمائش کے لیے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. مثال کے طور پر سورج کو ذریعہ بنایا ہے زمین پر زندگی کا. سورج کی وجہ سے ہی پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں فوٹو سنتھسس کے عمل کے تحت، اور پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے چل رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سورج کو پکارنا شروع کر دیں المدد یا سورج. نہیں، اسباب کو پکارا نہیں جا سکتا. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے کی، لیکن بارش کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. یہ جھگڑا نہیں کہ کسی کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے. سیدنا علی کے پاس اختیار ہے مشکل دور کرنے کا یا نہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اختیار ہے مشکل دور کرنے کا یا نہیں. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہو تب بھی ان کو پکارنا، غیر اللہ سے دعا مانگنا ہے. اور قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. غائب میں مدد صرف اللہ سے مانگیں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے مدد فرمائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، فرشتے کو ذریعہ بنایا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ نہیں کہتے ہیں یا جبرائیل المدد. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جبرائیل علیہ السلام نے، باقی فرشتوں نے آ کر قتال کیا ہے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ حنین کے اندر. لیکن کسی ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا المدد یا جبرائیل، المدد یا میکائیل. نہیں، پکارا اللہ کو اور کہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ کو پکارنا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے، اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجے، اللہ تعالیٰ کسی جن کو بھیجے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح کو بھیجے، کسی ولی کی روح کو بھیجے، یہ بعد کے معاملے ہیں. پکارنا اللہ کو ہے. سیدنا علی کو پکارنا دراصل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرنا ہے. اور یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کی جائے. ہاں، سیدنا علی جب تک دنیا میں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اسباب کے طور پر اختیار کیا. جیسے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلا کر جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام فوت ہو چکے تھے آپ ان کو بلا بلا کے کہہ رہے ہو کہ میری مدد کو پہنچے. جس طرح حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، لیکن آپ نے پوری زندگی کبھی نہیں کہا کہ اے امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے. کبھی آپ نے نہیں کہا. ظاہری اسباب اختیار کرنا کچھ اور ہے، غائب میں دعا کے لیے پکارنا کچھ اور ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان معجزوں کے، ان روشن نشانیوں کے آ جانے کے باوجود، یہ جو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان روشن دلائل اور علم کے آنے کے بعد لوگوں میں کبھی بھی اختلاف نہ ہوتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اختلاف کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر زبردستی یہ چاہتا کہ کسی کو ہدایت دے تو سارے سیدنا ابوبکر صدیق مان جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوائس رکھی ہے، کوئی شخص اپنی چوائس سے اللہ کو چوز کرے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. لیکن لوگوں نے روشن دلائل کے آ جانے کے باوجود بعض لوگ ان پر ایمان لے آئے اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سے کفر کیا، یعنی لوگ اختلاف میں پڑ گئے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لوگوں نے اختلاف کیا باوجود اس کے کہ انبیاء کرام روشن نشانیاں لے کر علیہم السلام آگے، لیکن لوگوں نے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے تو کچھ ان کے مخالف بھی ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ ہمیشہ ہی ہر آدمی قبول کر لے، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے جو احسن طریقے سے حق کی بات پہنچا سکے. لیکن انبیاء سے بھی لوگوں نے دعوت حق قبول نہیں کی، ایسے بدبخت بھی ہیں. تو لہذا جب کوئی شخص دعوت دے تو یہ چیز اس کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اگر میری دعوت کسی نے قبول نہیں کی تو اس میں پریشانی کی بات نہیں، آپ دعوت کا کام جاری رکھیں. اگر ابو جہل جیسے لوگ موجود ہیں
تو سیدنا عمر جیسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن دعوت نہ چھوڑی جائے. اور اس پہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی دعوت پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وہی 1.25 لاکھ ہی صحابہ کرام تھے نا، باقی تو کروڑوں کے حساب سے دنیا کافر ہی تھی پوری دنیا میں. ان لوگوں نے ایمان قبول. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں مسلمان 1.25 ارب یا زیادہ زیادہ کوئی 1 ارب 40 کروڑ ہوں گے، باقی تو 5 ارب کے قریب کافر ہی موجود ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی حق بات قبول کر لے روشن دلائل کے آ جانے کے بعد. اس کے باوجود بھی لوگوں نے اختلاف کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ کبھی مت جھگڑتے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر زبردستی کسی کو ایمان کی دولت دینا چاہتا تو پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مسلمان بنا دیتا. انبیاء کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. انبیاء کرام پیدائشی طور پہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو پیدائشی طور پہ ہدایت دے سکتا ہے تو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا تھا اگر اللہ چاہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ لوگ خود ایفرٹ کر کے اللہ کے لیے اللہ کو چوز کریں، اور اسی کے اندر مزہ ہے. فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کیے ہوئے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. ہاں انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ الدہر پارہ نمبر 29 کے اندر آتا ہے. ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا، گمراہی کا. اب تمہاری مرضی، چاہے تو ہدایت کو قبول کر لو چاہے گمراہی کو. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا، ورنہ تو جنت دوزخ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے. اگر یہ ہو کہ اذان ہوتے ہی زبردستی ہمارے پاؤں مسجد کی طرف چل پڑے تو پھر تو جنت دوزخ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے. اب کیا ہے، اذان ہوئی، کسی کی مرضی ہے وہ مسجد کی طرف جائے اور کسی کی مرضی ہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ورلڈ کپ کے میچ دیکھتا رہے. کوئی جو میچ دیکھے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی تھپڑ نہیں پڑے گا، نہ اس کے سر پہ آگے جوتی پڑے گی، اور نہ مسجد کی طرف جو جا رہا ہے اس کے گلے میں ہار ڈالا جائے گا ہاں جی بڑا اچھا کام کیا. دنیا میں ایسا نہیں ہوگا. ہاں آخرت پھر دونوں کی مختلف ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں جو فرما بردار ہے اور جو نافرمان ہے، دنیا میں بظاہر ہو سکتا ہے نافرمان ذرا بہتر کنڈیشن میں ہو، فرما بردار ذرا ماٹھی کنڈیشن میں ہو، لیکن آخرت میں فیصلہ جو ہے وہ انسان کے عقائد، نظریات اور انبیاء کرام علیہ السلام کو کس نے کتنا فالو کیا، ان کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا، اس کی بنیاد پہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو زبردستی کر سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ یہ سمجھ لو کہ جو لوگ باغی ہوئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے، کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کمزور نہیں ہے کہ ان کو گرفت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر گرفت نہیں کی. ورنہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انٹینشنلی ہدایت امپوز کی ہوئی ہے ان کی مجال نہیں ہل جائے. سورج ہے، مجال ہے سورج کی کہ کبھی مشرق سے نکلنے سے انکار کر دے ود رسپیکٹ ٹو زمین. کبھی ہوا ہے اس طرح؟ آج تک کبھی نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کاموں میں لگایا ہوا ہے بہت بڑی بڑی چیزیں، سورج کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آگے آئے گا میں انشاءاللہ بتاؤں گا سورج کیا ہے آیت الکرسی کے اندر. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جان بوجھ کے دوزخ میں پھینک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جان بوجھ کے جنت میں پھینک دیتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس نے انسان کے لیے یہ چوز کیا کہ انسان ہدایت اور گمراہی میں فرق خود کرے. فرشتوں کے لیے اس نے یہ چاہا کہ ان کو بلٹ ان ہدایت دے دے. انبیاء کے لیے اس نے یہ چاہا کہ ان کو بلٹ ان ہدایت دے دے. جبکہ انسانوں کے لیے یہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام اور کتابوں کے ذریعے ان کے لیے ہدایت کو واضح کرے اور ان کے اختیار دے دے، چاہے تو وہ مان لیں چاہے انکار کریں. اسی وجہ سے انسان خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، نائب ہے. نائب ان معنوں میں ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. یہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا. فرشتے صرف فرما برداری کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دوسری مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کاموں میں لگایا ہوا ہے وہ وہی کام کر رہی ہیں. کبھی نہیں ہوگا کہ آپ آم کی گٹھلی بوئیں اس میں سے سیب کا درخت نکل آئے.
ہمیشہ عام کا ہی نکلے گا اس میں. اسی طرح جتنے نیچرل فینومیناز ہیں فزیکل لاز کے اندر، ان میں آپ ساری چیزیں دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں ان میں بلٹ ان ہدایت ڈالی ہوئی ہے، وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں.